کہ جب عورت بیٹی کی شکل میں پیدا ہوتی ہے اور ماں باپ خوشی کریں تو اللہ اس کے ماں باپ کو جنتی بنا دیتا ہے، اور جب وہی عورت دلہن بن کر اپنے شوہر کے گھر بیوی کی حیثیت سے جاتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک عورت جنت ہے، اور جب وہی عورت جب ماں بن جاتی ہے کسی بچے کی تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ غور فرمائیں، اس کا بچپنے کا دور ہے، وہ ننھی سی بچی ہے تو ماں باپ کے لیے جنت، جب وہ جوان ہو کر شوہر کے گھر پہنچی تو شوہر کے لیے جنت، اور جب وہ ماں بن گئی اور اس کی جوانی ڈھلنے لگی تو وہ اولاد کے لیے جنت ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں اے کنیزان فاطمہ، آخر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عورتوں پر کتنا بڑا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو عورتوں کے قدموں سے وابستہ فرما دیا۔ عورت ماں ہی تو ہوا کرتی ہے اور ہر ماں عورت ہی تو ہوا کرتی ہے، میرے رسول نے گویا کہ جنت کو سمیٹ کر ایک عورت کے قدموں کے اندر رکھ دیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ایک مقام پر میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے میری امت کی ایمان والی عورتوں کے رتبے کو کعبے سے بلند کر دیا ہے، عورت کی عزت کو کعبے سے بلند کر دیا گیا ہے۔ آپ غور فرمائیں میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عورتوں پر احسان کتنا ہے۔ کہیں پر میرے آقا جنت کو سمیٹ کر عورتوں کے قدموں کے نیچے لا رہے ہیں اور کہیں پر میرے رسول عورتوں کی عزت کو کعبے سے بلند بتا رہے ہیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے وہ بچی جو پیدا ہوئی تو ماں باپ کو جنتی کیا، جوان ہوئی تو شوہر کے لیے جنت بن گئی، ماں بنی تو اس کے قدموں کے اندر جنت سمٹ آئی، لیکن جب میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج سے لوٹنے کے بعد اپنی امت کی عورتوں سے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرماتے ہیں اے عورتوں تم صدقہ کثرت کے ساتھ دیا کرو، اے عورتوں تم کثرت کے ساتھ صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ جب میں نے معراج کی شب جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے سب سے زیادہ تعداد جہنم کے اندر عورتوں کی دیکھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں کتنا بڑا المیہ ہے کہ پیدا ہو کر جو بچی ماں باپ کو جنتی بنا رہی ہے، شوہر کے لیے جو جنت کا ذریعہ بن رہی ہے، جو ماں کی حیثیت سے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، آخر وہ عورتوں کی قسم کیوں جہنم کے اندر سب سے زیادہ نظر آئی؟ عورتیں جہنم کے اندر کیوں زیادہ نظر آئی؟ اس کی متعدد وجوہات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری مائیں اور بہنیں آنے والی گفتگو کو توجہ کے ساتھ سنے گی۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج عورتوں کی فکر کو دیکھیں، آج عورتوں کی سوچ کو دیکھیں، عورتوں کی سوچ بدلتی جا رہی ہے، عورتوں کی فکر بدلتی جا رہی ہے، عورتوں کا انداز زندگی بدلتا جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج جہنم میں کچھ عورتوں کو آندھے منہ ننگی لٹکے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں ہیں جو جہنم کے اندر ننگی آندھے منہ لٹکی ہوئی ہے، جن کا سر نیچے ہے اور پیر اوپر ہے؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں ذرا توجہ فرمائیں، دل کے کانوں سے سنیں، دور دور سے آنے والی میری بہنوں، دور دور سے آنے والی میری ماؤں، دور دور سے آنے والی قوم کی بچیوں، ذرا اندازہ تو فرمائیں اگر تھوڑی دیر کسی کو الٹا لٹکا دیا جائے تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، انسان کی سانسیں
تھم جاتی ہے، انسان بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے، لیکن دنیا کے اندر زمین کے اوپر نہیں اوندھا لٹکایا گیا، بلکہ جہنم کے اندر اوندھے منہ لٹکائی گئی ہے عورتیں، سر نیچے ہے، پیر اوپر کی طرف ہے، اور جہنم کو تم یوں دنیا کے حالات پہ قیاس نہ کرنا، بلکہ اللہ اکبر اللہ اکبر، جہنم کی آگ کے دہکنے کا عالم کیا ہے، جہنم کی حرارت کا عالم کیا ہے، جہنم کی تپش کا عالم کیا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا گیا کہ دنیا کی آگ، دنیا کی جو آگ ہے اس کی جو حرارت تم رات و دن دیکھتی ہو، میرے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، فرمایا گیا جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے، تب کہیں جا کر کے دنیا کی آگ بنی ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، جب دنیا کی آگ کی تپش کا یہ عالم ہے، دنیا کی آگ کی حرارت کا یہ عالم ہے، تو اللہ اکبر، جہنم کی آگ کی تپش کا عالم کیا ہوگا، جہنم کی حرارت کا عالم کیا ہوگا۔ دنیا کی آگ جلتی ہے، اس سے روشنی نکلتی ہے، لیکن جہنم کی آگ میں روشنی نہیں ہے، بلکہ تاریکی ہی تاریکی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس قدر اندھیرا کہ اللہ اکبر، ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجھائی نہ دے۔ صرف اندھیرا ہی نہیں بلکہ اس کے اندر خطرناک بدبو بھی ہے، جہنم کے اندر بدبو بھی ہے۔ اللہ اکبر، اس جہنم کے دہکتے ہوئے شولوں کے اندر ننگی عورتیں اوندھے منہ لٹکائی گئی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میں نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل بتاؤ ان عورتوں کا قصور کیا ہے، یہ عورتیں جہنم کے اندر اوندھے منہ کیوں لٹکی ہوئی ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہننے کے بعد بھی ننگی رہا کرتی تھی، کپڑے پہننے کے بعد بھی ننگی ہوا کرتی تھی۔ جب میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بیان فرمایا، اے میرے صحابہ، کچھ عورتوں کو میں نے جہنم میں دیکھا جو اوندھے منہ لٹکی ہوئی ہے، اور جبریل نے مجھے بتایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی رہا کرتی تھی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، حضور یہ بتائیں کہ کوئی کپڑا پہن کر ننگا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو اس وقت میرے آقا نے فرمایا، کپڑے پہن کر ننگے رہنے کا مطلب یہ ہے، اتنے پتلے پتلے اور باریک لباس یہ پہنا کرتی تھی کہ جس سے ان کے جسم کی نشیب و فراز نظر آتے تھے، ان کا جسم جھلکتا تھا، جسم نظر آتا تھا۔ کپڑا پہننے کا مقصد ادا نہیں ہوتا تھا، کپڑا پہننے کا مقصد پورا نہیں ہوتا تھا، اور اتنے تنگ اور چست لباس پہنتی تھی، اتنی فٹنگ میں لباس پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے بعد بھی جسم نظر آتا تھا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج مجھے آپ کے لباس پر ہی گفتگو کرنا ہے۔ آج ہمارے منتظمین اجتماع نے مجھے لباس کے حوالے سے عنوان دیا ہے، خاتون جنت کی کنیزوں۔ میں امید کرتا ہوں آپ میری گفتگو کا برا نہیں مانے گی، اس لیے کہ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، ہم آپ کے خدام ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اس لیے کہ آپ کو جہنم کی راہ سے بچانے کی کوشش کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مبلغین کو، داعیان دین کو یہ ذمہ داری عطا کی ہے، اس لیے ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ خود غور کریں کہ آپ کو کہاں جانا ہے، یا جنت کی راہ کی مسافر بننا ہے یا جہنم کا ایندھن بننا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میں نے ان عورتوں کو جہنم کے اندر اوندھے لٹکا ہوا دیکھا جو عورتیں باریک باریک اور پتلے پتلے لباس پہنتی تھی، یا اتنے چست لباس پہنتی تھی کہ لباس پہننے کے بعد بھی جسم نظر آتا تھا۔ آج تمہارے لباس کی کیفیت کیا ہو گئی؟ اللہ اکبر، کل تک تو عورتیں پتلے اور باریک لباس پہنتی تھی، آج تو حالات یہ ہو گئے ہیں، اب کپڑے ایسے سلائے جاتے ہیں اس میں آستین بھی نہیں ہوتی، پورا کے پورا ہاتھ نظر آتا ہے۔ حالات یہ ہیں کہ اتنے اللہ اکبر لباس کا انداز بدل گیا، لباس
چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، لباس کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، تم سیریل کی اداکارہ کو دیکھ کر کے اس گندی اور غلیظ ان فاحشہ عورتوں کے نقش قدم پر چل رہی ہو، تم فلموں کی ہیروئنوں کو دیکھ کر کے ان کے راستے پر چل رہی ہو۔ یاد رکھو وہ 3 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ رول ادا کرتی ہے، وہ 3 گھنٹے کے اندر اللہ اکبر پیسہ کمانے کے لیے کپڑے پہنتی ہے تو شارٹ کپڑے پہنتی ہے، کپڑے پہنتی ہے تو جسم کی نمائش کے لیے پہنتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، تم وہ عورتیں نہیں ہو کہ جسم کی نمائش کر کے کروڑوں روپے کما لے۔ تمہاری عزت کو تو میرے رسول نے کعبے سے بلند کر دیا ہے، تمہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت نہیں، تمہیں ان کے راستے کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے پتلے کپڑے اس لیے پہنا ہے تاکہ جسم کی نمائش کر کے وہ پیسے کما لے۔ اس نے اپنے کپڑوں کو اس لیے اتار رکھا ہے تاکہ اپنے آپ کی طرف وہ لوگوں کو دعوت نظارہ دے اور اس کے ذریعے سے وہ پیسے کمائے۔ وہ جتنی ننگی ہوگی اس کی فلم اتنی زیادہ مقبول ہوگی، وہ جتنی ننگی ہوگی اس کا سیریل اتنا زیادہ مقبول ہوگا۔ تم سیریل کی عورتیں نہیں ہو، تم فاطمہ کی کنیز ہو، اور اس فاطمہ کی کنیز ہو کہ میرے رسول نے فرمایا جب میری بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرے گی تو اہل محشر کو یہ ندا کی جائے گی، اے محشر والو اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اپنی گردن کو جھکا لو، نبی کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ تم اس فاطمہ کی کنیز ہو، اے خاتون جنت کی کنیز ہو۔ میری ماں فاطمہ وہ شان والی ہے، سیدوں کی دادی فاطمہ وہ شان والی ہے کہ ان کے لیے ہوں گے زاہدین بھی ہوں گے، عابدین بھی ہوں گے، بڑے بڑے عبادت گزار ہوں گے جن کی گردنیں فاطمہ کے لیے خم ہوگی، وہ سیدہ فاطمہ ہیں۔ تم ان کی کنیز ہو، اگر آئیڈیل بنانا ہے تو انہیں بناؤ۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر یہ پتلے لباس پہن کر، یہ باریک لباس پہن کر، یہ جینس اور ٹی شرٹ پہن کر آخر تم کیا پیغام دینا چاہتی ہو؟ قوم کو کیا پیغام دینا چاہتی ہو؟ اپنے حسن کی طرف لوگوں کو بلا کر دعوت نظارہ دینا چاہتی ہو؟ سن لو، اگر تم گوشت خرید کر کے لاتی ہو تو کالی تھیلی میں چھپا کر کے لاتی ہو۔ اور نادان عورتوں، تم کھانے کا گوشت چھپا کر کے لاتی ہو اور اپنے جسم کے گوشت کو آوارہ کتوں کے حوالے کرتی ہو۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ تم جو جسم کی نمائش کر رہی ہو، تمہیں کوئی روکے نہ روکے، بھائی ٹوکے نہ ٹوکے، شوہر ٹوکے نہ ٹوکے، سن لو میرے رسول نے تم پر رحم کیا ہے اور میرے آقا نے تمہیں پہلے ہی آگاہ کر دیا۔ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بناؤ۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں نادانو، اگر معمولی سی چھری سے تمہارا ہاتھ کٹ جائے تو تم دن بھر چیختی پھرتی ہو، اگر تمہارے ہاتھ کو اگر بتی کا چٹکا لگ جائے تم بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہو۔ میری بہنوں ذرا بتاؤ تو صحیح، جب جہنم کے اندر تمہیں اوندھے منہ لٹکایا جائے گا تو تمہارا شوہر تمہارے ساتھ نہیں آئے گا، تمہارا بھائی تمہارا تعاون نہیں کرے گا، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے تمہیں بچانے والی نہیں ہوگی۔ میری بہنوں تم اتنی کمزور ہو کہ اللہ اکبر، اگر تمہیں مچھر کاٹ لے تم مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتی، اگر تمہارے وجود پر مکھی بیٹھے، بار بار مکھیاں تمہارے چہرے پر بیٹھے تو تم بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہو، حتیٰ کہ نیند سے اٹھ جاتی ہو۔ تم چھپکلی اور چوہے کو دیکھ لیتی ہو تو اپنے کچن روم سے بھاگ کر کے اپنے شوہر کے یا گھر کے ذمہ داروں کے پاس لوٹ آتی ہو۔ میری بہنوں مجھے بتاؤ تو صحیح، جب تم چھپکلی کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی تو وہ خوفناک چہرے والے جہنم کے فرشتوں کو دیکھنے کی طاقت کہاں سے لاؤ گی؟ جب تم چوہے کو دیکھ کر کے ڈر جاتی ہو تو وہ جہنم کے اندر دہکتے ہوئے شعلوں میں ان خوفناک بچھوؤں کا عذاب تم اپنے جسم پر کیسے برداشت کرو گی؟
میری بہنوں اپنے لباس کو تم تبدیل کر کے تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے. یاد رکھو دوسروں کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرو. اپنے بالوں پہ اترانا, دوپٹے کو مفلر کی شکل دے دینا اور گلے کے اندر اپنے دوپٹوں کو لٹکا لینا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں, اگر یہ کام وہ عورتیں کریں جن کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں تو ممکن ہے, تعجب کی بات نہیں, لیکن میری بہنوں تم تو فاطمۃ الزہرا کی کنیز ہو. مصطفیٰ جان رحمت نے تمہیں آخرت کا تصور عطا کیا ہے, موت کے بعد اٹھنے کا تصور عطا کیا ہے. خدا کے لیے تم جنس کے لیے پیدا نہیں کی گئی, تم ٹی شرٹ کے لیے پیدا نہیں کی گئی, تم شارٹ شرٹ کے لیے پیدا نہیں کی گئی, تم جسم کی نمائش کے لیے پیدا نہیں کی گئی. جانتی